انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ احباب جن کو اللہ اپنا مہمان بنا رہا ہے، اور وہ بڑا عظیم اور بابرکت سفر کر کے مقدسہ پہ پہنچیں گے۔ وہاں پر اللہ ان سے حج کے مناسک جو ہے وہ ادا کروائے گا۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو اس بہرور فرمائے۔ حج جس کا لغوی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قصد کرنا۔ لغتاً حج کا معنی بنتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاحاً جو حج کا معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص لباس کے ساتھ، مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی جانب سفر کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کی جانب سفر کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ اور دوسرا عمرہ ہے۔ عمرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص حالت میں، مخصوص انداز کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ حج اور عمرے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، حج اس کے ایام مخصوص ہیں۔ یہ نہیں کہ حج آپ جب چاہیں، کس وقت چاہیں آپ جا کر ادا کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ یہ شریعت نے مخصوص اور مخصوص مہینے ٹھہرائے ہیں، اور حج کے جو اعمال اور مناسک ہیں ان کی ادائیگی عمرے سے مختلف ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عمرہ جو ہے وہ آپ سال میں جب چاہیں، جس وقت مرضی چاہیں، جیسے چاہیں وہ جا کے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، نہ کوئی اس کے لیے کوئی شریعت نے کوئی مہینے یا ایام مقرر فرمائے ہیں۔ ہاں البتہ حج کے لیے ضرور مقرر فرمائے ہیں، اور کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ حج کے اللہ نے معلوم مہینے بنائے ہیں۔ معلوم مہینوں کے اندر، معلوم ایام کے اندر ہی حج ہو سکتا ہے، اور وہ معلوم مہینے کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا وہ مہینے نمبر 1 شوال کا ہے، نمبر 2 ذی القعدہ کا ہے، اور نمبر 3 ذوالحج کا جو پہلا عشرہ 13 دن بنتے ہیں ان کو ایام حج کہتے ہیں۔ اور یہ جو تقریباً 2 مہینے اور 13 سے 14 ایام بنتے ہیں، انہی کے اندر حج کا قصد کیا جاتا ہے، انہی کے اندر حج کے لیے نیت کی جاتی ہے، انہی کے اندر حج کا احرام باندھا جاتا ہے، انہی کے اندر ہی حج کے مناسک کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ باقی ایام میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت جیسے چاہیں تو۔ حج جب بندہ اس مبارک سفر کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی بھی میں اور آپ عمل کرتے ہیں، اس عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ وہ عمل نمبر 1 اخلاص کے ساتھ ہو، نیت صالح ہو، نمبر 2 اس عمل کے اندر اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو، نمبر 3 وہ عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ میں اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی قبولیت کی بنیادی طور پر کتنی شرطیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 شرک سے بالکل پاک، نمبر 3 اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کرنے کا مطلب کہ وہ جتنا عمل کرے، جیسا عمل کرے، بڑا عمل کرے، وہ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر عمل کرے۔ اور دوسرے نمبر پر وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کے ساتھ شرک نہ کرے۔ تو حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اگر اس میں شرک ہو، اس میں شرک جو ہے وہ یہ بھی ہے اللہ کی توحید میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء میں شرک نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اس عمل میں ریاکاری نہ ہو، وہ جو آپ عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ من عمل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وعملہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس میں اس کی نیت بگڑ جاتی ہے، نیت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص نہیں رہتا، دنیا کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے عمل کی یا ایسی چیز کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو آج کے اندر جس طرح لوگ جاتے ہیں، آپ اس بات سے واقف ہیں، وہاں پر جا کر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیلفیاں بناتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہے ویڈیوز بنانا، جن کا کام ہے کوئی بھی مناسک حج ادا کر رہے ہیں، مینا میں ہیں، جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں، یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگوں کو ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت یہاں پر ہیں، اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اس وقت یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بندہ کیا کرتا ہے، وہ ویڈیوز کے ذریعے، سیلفیوں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے بندہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی توجہ بنا کر کے دکھا کر اپنے پورے کے پورے عمل کو ضائع کرتا ہے۔ یہ اس طرح آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اس عظیم عبادت کو بجائے ذکر و اذکار کے، بجائے مناسک کی احسن انداز سے ادائیگی کے، بجائے جو بہترین انداز سے اپنا عمل کرنے کے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس عمل کو ضائع کر لیتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف جو ہے وہ ٹھہرانے کے لیے ہم عمل کو ضائع کر لیتے ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے غیر شرعی امور انجام دیتے ہیں، ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے ایسے فتوے لگاتے بھی ہیں اور لگواتے بھی ہیں، ایسے ایسے وہاں پر جو ساتھ جانے والی ٹیم کے معلم ہوتے ہیں یا عالم جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو ایسی ایسی باتیں وہاں پر بتلاتے ہیں، جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں، دین کے ساتھ یا نبی کی شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، ایسی ایسی باتیں بتا کر لوگوں کا حج خراب کرتے ہیں، لوگوں کا عمرہ خراب کرتے ہیں، فتوے بازی کر کے لوگوں کا عمرہ خراب کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، شریعت ان باتوں کی بھی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ جو بھی آپ دوران حج عمل کریں وہ آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر میں اور آپ دیکھیں تو حج کے حوالے سے
ہمارے جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی عجیب و غریب ہیں. پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ جب حج کے لیے نکلیں یہ قصد کر کے نکلیں, ارادہ کر کے نکلیں کہ میں نے اپنے عقیدے کو درست کر کے جانا ہے. بہت سے لوگ ایسے وہاں پر جا کر بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں, بدعات جیسے کام کرتے ہیں, غلط چیزیں جو ہے وہ حج کے اندر ایڈ کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں شریعت کو قابل قبول نہیں ہے. عقیدہ توحید جو ہے وہ بڑی عظیم جو ہے وہ چیز ہے, جس انسان کو وہ میسر ہو جاتی ہے, جس انسان کو وہ مل جاتی ہے, دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اور مال اس کے پاس ہے. جو عقیدہ توحید سے محروم ہے وہ دنیا کی ہر خیر سے محروم ہے, دنیا کی ہر بھلائی سے وہ دور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر جا کر بھی غیر اللہ کو نہیں چھوڑتے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ جب زیارات کے لیے ان کو لے کر جایا جاتا ہے صحابہ کی قبروں پر, اسی طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ قبرستانوں کے اندر, جنت المعلا کے اندر بی بی خدیجہ کی قبر کے اوپر مختلف انداز سے بدعات کا عمل کرتے ہیں اور مختلف انداز سے ان کو سجدے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں آپ کے حج کو خراب کرنے والی ہیں, آپ اسے خراب کرنے والی ہیں. اس لیے یہ دو باتیں, تین باتیں بہت ضروری ہیں کہ جب بھی جو بھی عمل کریں اس کے اندر شرک نہ ہو, اس کے اندر اخلاص ہو. نمبر 3 وہ عمل پیغمبر کے طریقے کے بالکل مطابق ہو. حج کے لیے جو بیسیکلی شروط ہیں ان شروط کا اگر ذکر کریں تو پہلے شرط کا تعارف ہونا چاہیے. شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط ایک ایسی چیز ہوتی ہے اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو آپ کا وہ ابتدائی ایک عمل ہوتا ہے عبادت کے ساتھ جڑا ہوا, اگر آپ اسے نہیں کرتے تو آپ کی ساری عبادت ضائع ہے. مثال کے طور پر وضو ہے, آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا شرط ہے. اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے. اب اسی طرح حج کے لیے بھی کچھ بنیادی طور پر علماء نے شروط رکھی ہیں. اگر آپ کے اندر وہ شروط پیدا نہیں ہے یا ان کا وجود آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہوتا. حج کی شروط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. حج کرنے والا بندہ مسلمان ہو. نمبر 2 عاقل ہو, یعنی وہ بات کو, دین کے اعمال کو, حج کے مناسک کو سمجھنے والا ہو. نمبر 3 بالغ ہو. بالغ سے کیا مراد؟ بلوغت کی بھی حد ہوتی ہے کہ یا تو اس کی عمر جو ہے وہ 16 سے 17 سال اور اسے احتلام آنا شروع ہو جائے, یا پھر جو ہے وہ اس کے زیر ناف بال اگنے شروع ہو جائیں. تو یہ جو چیزیں اگر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں, نمودار ہو جائیں, تو بندہ بالغ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر شرط کیا ہے؟ اسلام, عقل, بلوغت, اور چوتھی شرط ہے استطاعت. استطاعت کیا ہے؟ استطاعت ہے طاقت, مالی طور بھی, بدنی طور پر. مالی طور پر کیا مطلب؟ کہ وہ حج کے اخراجات کو, حج کی چیزوں کو اٹھانے کے قابل ہو. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے وہ اگر عمرے کا ٹکٹ لے لیا, حج کا ٹکٹ لے لیا یا ویزا لگ گیا اور وہاں پر جا کر لوگوں سے جو ہے وہ سوالات کر رہا ہو, لوگوں سے مانگ رہا ہو, لوگوں سے کھانے کے لیے پیسے طلب کر رہا ہو, لوگوں سے اپنی ضروریات کے لیے چیزیں طلب کر رہا ہو. یہ چیزیں درست نہیں. فرمایا کیا کہ اہل یمن جو تھے وہ کیا کرتے تھے, جب حج کے لیے جاتے تھے یمن کے لوگ تو کہتے تھے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, زاد راہ اختیار کرو, اصل زاد راہ تو تقویٰ ہے. مال پیسہ اس کو لے کر نہیں جاتے تھے. جب وہاں پر مکہ میں پہنچتے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے,
لوگوں سے مال کا جو ہے وہ تقاضا کرتے، طلب کرنے کا، ہمیں یہ دے دیا جائے، ہماری یہ ضرورت پوری کر دی جائے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عمل کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا فرمایا، لوگوں اس کام سے بچ جاؤ۔ حج کے موقع پر بھی تم لوگ سوالات کرنا نہیں چھوڑتے، اس کام کو چھوڑ دو۔ استطاعت کے اندر مالی استطاعت ہے، اس کے بعد بدنی استطاعت ہے، بندے کا جسم درست ہو، بندے کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، ایسی بیماری بھی نہ ہو جو اس کی موت کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ یہ چیزیں دوران حج جو ہے وہ استطاعت کے اندر آتی ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے حج اس پر فرض کیا ہے جو حج کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوں۔ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، اللہ کریم نے اس پر حج کو فرض نہیں کیا۔ تو لہذا استطاعت کے اندر دو طرح کی طاقت آتی ہے، نمبر ایک مالی اور نمبر دو بدنی، مالی اور بدنی۔ اور آخر میں جو چیز ہے حج کی شروط میں سے، وہ شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو، عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ کیوں؟ اب جب ہم ان تمام شروط کو دیکھتے ہیں، یہ شروط علماء نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ احادیث اور قرآن کو مد نظر رکھ کر ان کے ادلہ پر غور کر کے استدلال کر کے ان شروط کو بنایا ہے۔ فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، اللہ نے 3 قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھا دیا ہے۔ نمبر 1 عن النائم حتی یستیقظ، جو بندہ سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا اس وقت وہ اللہ کے ہاں مرفوع القلم ہے۔ نمبر 2 وعن المجنون حتی یعقل، پاگل جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا، بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ وعن الصبی حتی یحتلم، تیسرے نمبر پر بچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ یہ جو ہے وہ 3 شروط علماء نے یہاں سے اخذ کی۔ اور چوتھے نمبر پر جو محرم کے حوالے سے بات ہے وہ کہاں سے اخذ کی؟ فرمایا لا تسافر المرأة، کوئی بھی عورت 3 دنوں کا سفر نہ کرے، 3 دنوں سے کم بھی سفر نہ کرے، الا معها ذو محرم، مگر جب وہ سفر کرے اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو۔ محرم کون بن سکتا ہے؟ اس کا بھائی محرم بن سکتا ہے، اس کا باپ محرم بن سکتا ہے، اس کا خامد اس کے لیے محرم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس کا چچا اس کے لیے محرم ہے، اس کا ماموں اس کے لیے محرم ہے۔ یعنی ایسے رشتے جن سے عورت جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی، ایسے رشتے جو ہے وہ جن کے اوپر اس کا نکاح جو ہے وہ شریعت نے حرام نہیں کیا ہوا، ایسے رشتے جن سے نکاح کرنا شریعت نے حرام کیا ہے، وہ رشتے کیا کہلاتے ہیں؟ محرم کہلاتے ہیں۔ محرم کا وجود عورت کے لیے شرط ہے۔ اور اگر استطاعت کی مالی اور بدنی کی بات کریں تو شریعت نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر محرم کے خواتین کو عمرے پر بھی بھیجتے ہیں، حج کے مقدس سفر پر بھی روانہ کرتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں ان کا وہ سفر جائز اور درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک روایت جس سے استدلال کیا ہے کہ عورت جو ہے ایک وقت آئے گا، ایک بوڑھی جو ہے وہ حجاز کا سفر کرے گی، اونٹ پر بیٹھ کر اکی ہودج میں آئے گی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ ابھی ہمارے ہاں حالات ہیں، ان میں عورت چاہے جو ہے وہ جس طرح کی مرضی ہو، اس کی عمر جو ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، شریعت نے جب اس کا بغیر محرم کے سفر کرنا ناجائز قرار دے دیا، اس میں پھر یہ کہنا کہ عورت بوڑھی ہو یا اسی طرح عورت جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو، یا یہ کہنا کہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہو، یا یہ کہنا
کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ اگر بوڑھی عورتیں ساتھ ہیں، اگر وہ قافلے میں شریک ہو کر جاتی ہے تو کسی بھی صورت میں اس عورت کا غیر محرم کے بغیر سفر کرنا شریعت کو وہ سفر قابل قبول ہے نہیں، اگرچہ وہ حج کا ہو۔ جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے سفر میں منع کر دیا کہ عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، تو پھر حج جیسے اور عمرے جیسے مقدس سفر کے لیے جس میں ایام بھی زیادہ صرف ہوتے ہیں، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، جس میں حاجت اور ضرورت بھی ہوتی ہے، جس میں کسی کا ساتھ بھی لازم اور ضروری ہونا چاہیے، ایسی سفر کے اندر شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتی کہ عورت جیسے چاہے مرضی جو ہے اس کی ہو وہ سفر کرے۔ یہ بات جائز اور درست ہے نہیں ہے۔ لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا معها ذو محرم، کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر حج کا نہ کرے۔ لہذا اس حوالے سے ہم نے جس طرح کے اعلان کیا تھا جمعے کے اندر، اس کی احسن انداز سے ہماری جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ نہیں ہوئی۔ ہم نے لوگوں کو احسن انداز سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے قائل نہیں کیا۔ تو اس میں انشاءاللہ العزیز جو جمعے کے بعد ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ اس سے پہلے 5-6 دن ہیں، ہم مزید لوگوں کو اس کی ایڈورٹائزنگ اور مختلف جو ہے وہ مساجد ہیں وہاں پر بھی اس کے حوالے سے ہم اعلانات کروائیں گے، اور جو مساجد کی انتظامیہ ہے ان کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے، اور وہ ایک اب کلاس ہوگی، اس میں جو ضروری پوائنٹ ہیں سفر حج کے لیے، ہم حج کے ارکان ہیں، حج کے واجبات ہیں، اور سفر حج کے حوالے سے احرام بنیادی طور پر ہے، اس کے لیے جو چیزیں ہیں ہم ان کا تذکرہ کریں گے، اور اس میں شیخ عبداللہ صاحب جو ہیں ان سے بھی بات کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد انشاءاللہ جو مکیہ نشست ہے اس کا احسن انداز سے ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم جو ہمارے بھائی اس سفر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہ عبادت قبول فرمائیں، اور جو نہیں جا سکتے اللہ ان کے اندر مالی طور پر بدنی طور پر وہ استطاعت پیدا کرے، اللہ ان کو بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے۔ ما علیہ السلام۔